للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ شرک کا معنی ہے کسی کو شریک کرنا۔ اصطلاحی معنوں میں شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، مخلوقات کو پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، روزی دینا، نفع دینا، نقصان دینا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا، جس طرح یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے تحت، اسی طرح یہ کام تو فلاں بت بھی کر دیتا ہے، فلاں دیوی یا فلاں دیوتا بھی یہ کام کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز کو، کسی اور چیز کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، آگ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو قرآن شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی شرک اور توحید کے گرد ہی گھومتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جائے، اپنے خالق و مالک، اپنے معبود حقیقی کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ یہی واحد مقصد حیات اس کائنات کو پیدا کرنے کا ہے۔ تو جو آدمی اسلام پر چلتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، وہ تو شرک سے محفوظ ہیں، اور وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو اپنا خالق روا مانتے ہیں، تو وہ لوگ پورے مشرک ہیں، ان کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہاں تک شرک کی تعریف ہے۔ اب شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی، شرک خفی، ظاہر شرک اور چھپا ہوا شرک۔ ظاہر شرک کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا ہے، جو شرک جلی ہے، اور شرک خفی کیا ہے، اسے جاننے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک اور بلا شرکت غیر حکمران ہیں۔ کائنات میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وللہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم ہے، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ ان لا یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، یعنی کائنات میں حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔
اب حکم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کسی کام کو کرنے کا حکم جاری کرنا، مثلا ارشاد باری تعالی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی دلیل ہے کہ جو لوگ رکوع کر رہے ہیں، مساجد میں نماز پڑھتے ہیں باجماعت، ان کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو۔ اب اس میں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور نماز کو جماعت سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم کی ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی حکم کو عملی طور پر نافذ کر دینا، یعنی اللہ کا جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہ ہے کسی انسان کو پیدا کرنا، اور اس کی عمر کتنی ہے، 100 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال ہے، 10 سال ہے، تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو جتنا عرصہ چاہیں زندہ رکھیں، جتنا عرصہ چاہیں اس کو موت دے دیں، یہ اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ کرنے کے پابند نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے صلاح لیتے ہیں کہ میں یہ ایسے کام کروں یا نہ کروں، کہ میں نے فلاں شخص کو پیدا کیا ہے، اس کی عمر کتنی رکھوں، اس کا رزق کتنا ہونا چاہیے، اس کو یہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ تو اس سب باتیں جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے حکم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اس میں کسی بیماری کا آنا، نفع نقصان کا آ جانا، تو یہ حکم کی دوسری مثال ہے، دوسری قسم ہے کہ اپنے حکم کو عملی طور پر نافذ کر دینا۔ اور حکم کی تیسری مثال یہ ہے کہ کسی چیز میں اثر پیدا کر دینا، یعنی کسی دوا میں اثر پیدا کرنا، کسی غذا میں اثر پیدا کرنا۔ اب اگر دواؤں میں شفا ہوتی تو دنیا میں کوئی شخص بھی مریض نہ ہوتا۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ دوا میں فی نفس ہی شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، شفا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ جو دوا دے رہا ہوں اس میں لازمی طور پر مریض کو شفا ہو جائے گی، اس کی گارنٹی ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ یہ تو کہہ سکتا بھائی دوا استعمال کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر تمہاری قسمت میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کئی لوگ صحیح ہو گئے ہیں، ورنہ یہ جیسا اللہ کو حکم ویسی ہوگا۔ تو دوا میں بذات خود شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، شفا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ چیزوں میں اثر پیدا کرنے کی مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ بذات خود بھوک نہیں مٹا سکتا، بھوک اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اسی طرح پانی پینے سے جو پیاس بجھتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ پانی بذات خود یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ پینے والے کی پیاس بجھا دے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ میں کم بے شمار فرمائے کہ گناہ گار آدمی کو روز قیامت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دریاؤں کا پانی بھی پی جائے تب بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو پیاس بجھانا، بھوک مٹانا، کسی دوا میں شفا دینا نہ دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں یعنی چیزوں میں اثر کا پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں کہ آگ کا کام جلانا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے، یعنی سکینتوں میں ان کی جسم جو ہے وہ کوئلہ بن جائے گا۔ مگر اللہ کا حکم آ گیا
کہ یا نارو کونی مردم سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے اس خالق و مالک کا جس نے آگ کو پیدا فرمایا ہے۔ آگ اس کے حکم کے اندر ہے، اس کے تحت ہے۔ آگ میں سب بازار خود یہ تاثیری کو جلا دے۔ جب حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام ایسے محفوظ رہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی، یعنی برف کی طرح بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، جس میں آگ سلامت رہے، ٹھنڈک تھی۔ آگ شاہ سماتے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ ہے جو میں نے آگ میں گزارے۔ یہ مثال ہے کہ چیزوں میں اثر پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب زہر کا کام یہ ہے کہ موت دیتا ہے۔ زمر کے پاس آخری فتوم ہے، ایک بادشاہ نے زہر کی شیشی پھینکی، لانے والے نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس زہر میں اتنا اثر ہے، اس کا ایک قطرہ کتنے آدمیوں کو، سینکڑوں آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، 100 آدمی، 50 آدمی۔ اور میں اچھا یہ بات ہے، آپ نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور یہ دعا پڑھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم۔ پڑھنے کے بعد سارا زہر پی گئے، ساری شیشی پی گئے، اس کے سامنے پی۔ اور حیران کو دیکھ رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، آپ تو ابھی پھڑ کر گر جائیں گے۔ آپ کچھ بھی ارشاد فرمایا کہ زہر بھی اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ہر کام اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ غیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ شرک خفی کی مثال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان آدمی، مومن آدمی شرک جلی سے تو محفوظ رہتا ہے، اور شرک خفی اس سے ارادتاً یا غیر ارادتاً ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ بات کیا کہہ دی ہے، شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا عام سی بات ہے، اس نے کہا یار میں نے دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہو گیا، میں نے فلاں سبزی کھائی، فلاں چیز کھائی تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میں نے ملائی والا دودھ پیا تو میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، درد شروع ہو گیا، میں نے بہت سی پھکیاں بھی کھائی ہیں، کچھ بھی نہیں بنا۔ اس میں شرک خفی کا شائبہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے غیر ارادی طور پر کہ دودھ نے مجھے تکلیف مبتلا کیا ہے، اگر میں دودھ نہ پیتا تو میں صحیح رہتا، اگر دودھ میں بھی بذات خود نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آدمی کو چاہیے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ شرک جلی سے اللہ سے محفوظ فرما دیا ہے، وہ موحد ہے، توحید پر چلتا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھے تاکہ اس کا دین ایمان مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔